مہینہ جو رمضان آنے والا ہے اس کے سلسلے میں، تو چلے میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں تو کلمے سے جڑے ہوئے ہیں نا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو اس کا کیا ہے کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ بیسیکلی آپ شرک کو تو نیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لائل ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اور جب آپ لائل ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں جو بندے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا، ان کا کچھ تو ایسے ہوں گے جو ہم نے سنا ہے کہ بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ آخرت کی اگر بات کریں تو 70,000 ایسے ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور جو دوسرے ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن جنت میں بھی چلے جائیں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ جو ان کا حساب کتاب ہوگا وہ بھی پھر ایسے ہی ویٹ ہے نا، جیسے بعض ایئرپورٹ والے آپ کو روک لیتے ہیں نا، اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں آج جانے بھی دیتے ہیں کہ نہیں، تو آپ اس ٹینشن سے تو پھر بھی گزریں گے، لیکن اتنی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ پھر بھی گزر جائیں گے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کیونکہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، تو جنت میں تو جائیں گے ہی، تو پہلے حساب کتاب ہوگا، پھر جو ان کے پرابلمز ہوں گے، جو ان کی گناہ ہوں گے، پھر وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ اینڈ پہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی نا یہ تیسرا ہونا نہیں چاہ رہا تھا، چاہ نہیں رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کی آیات رکھی ہیں وہ کہاں رکھی ہیں؟ سورہ بقرہ میں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، بے شک سورہ بقرہ ایک مدنی صورت ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی آتی تھی نا، وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ ادھر پلیس اس لیے کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 4 سٹوریز ہیں بیسیکلی۔ حضرت آدم کی سٹوری ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کی ہے، میں ان شارٹ آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری، اور اس کے بعد ہم ہیں امت وسط، اور بنی اسرائیل کی کوئی 70-80 آیات ہیں، 80-90 کے قریب ہوں گی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ حضرت آدم کی سٹوری سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو پھر آپ ریپینٹ کرتے ہیں، یہی سیکھتے ہیں نا آپ۔ تو شیطان اور حضرت آدم میں یہی تو فرق تھا کہ اس نے ریپینٹ نہیں کرتا، وہ اکڑ گیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کا کیا معاملہ تھا؟ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا، جو شروع میں کچھ آیات ہیں 8 سے 16 تک جو منافقوں کے بارے میں بھی ہیں، اور بلیورز کی بھی پہلے سے 8 تک، اور نان بلیورز کی بھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا بھی ہپوکریٹس والا طریقہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی چیز پڑ جاتی تھی تو کہتے تھے تم اور تمہارا خدا جائے، ہم نے جانا ہی نہیں آگے، تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور جو حضرت ابراہیم کا کیا تھا کہ ان کو جو بھی ٹیسٹ آتا تھا نا تو وہ پاس کرتے تھے۔ مطلب ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی اسپیشلٹی کیا تھی۔ مطلب جیسے آگ میں ڈالا تو ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہے، ان کے فادر ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی چیز پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو وہ اتنے لائل تھے کلمے کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، توحید کے ساتھ۔ اور چوتھے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلی جو نیشنز کا بتایا ہے، ایون سورہ بقرہ کو ہی لے لیں تو تھوڑی سی میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ کو بتایا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضرت آدم کا طریقہ کرنا ہے، یا جو ہم کرتے ہیں بنی اسرائیل والا کہ جب مشکل ہوئی تو ہم نے کرنا نہیں، اور جب مشکل نہ ہوئی تو پھر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر حضرت ابراہیم والا وہ تو سارا ٹیسٹ ہی پاس کر کے نا، وہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ وہ بیسیکلی اب حضرت آدم والا ہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ تو جو رمضان ہے نا، اس کا میننگ ہے گرمی، اور رمضان کا نام پہلے آپ کو تھوڑی سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس لیے اس طرح رکھا گیا تھا کیونکہ رمضان کا مطلب ہے ہیٹ، بہت زیادہ ہیٹ۔ تو پہلے ہی مکن نے نا، جب اس زمانے میں لونر ایئرز ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں ہی مکن نے اس طرح سے سسٹم رکھا ہوتا کہ مہینوں کے نام رکھ دیے تھے، اور کیونکہ یہ ڈیزرٹ تھا اور بہت ہی گرمی کا مہینہ تھا تو اس کو وہ رمضان کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل چنا ہے۔ اور کیوں اسی مہینے کو اسپیشل چنا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں کوئی میسنجر، وہ بھی عام لوگ تھے، اور کیوں وہ اسپیشل تھے، اسی طرح وہ بھی اسپیشل ہے، تو یہ مہینہ بھی اسپیشل ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے نا، آپ کسی سپورٹس میں بھی جاتے ہیں تو آپ ایک دم وہ نہیں ہو سکتے، جیسے بغیر ٹریننگ کے آپ میدان میں اتریں گے آپ کچھ گین کر پائیں گے؟ آپ کچھ بھی گین نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی والا مسئلہ کہ پہلے آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے پھر آپ آگے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سبمیشن کریں۔ دیکھیں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے اس جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فرض کیا تو اس کے بعد اس کی لمیٹیشنز بھی بتائی ہیں کہ صبح سے سحری کے بعد سے مغرب تک آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ تو آپ کیوں نہیں کچھ کھاتے؟ اللہ کے لیے نہیں کھاتے نا کچھ، آپ کو یہ کہ اللہ کے لیے، آپ کو یہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو فاسٹنگ ہے یہ پرٹیکولرلی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میں لوگوں کے سامنے نہ کھاؤں، اکیلے جا کے کھا لوں، تو یہ پھر میری اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے نا، یہ کوئی جان نہیں سکتا آپ نے کتنا رکھا ہے۔ لیکن فاسٹنگ صرف جو ہے نا وہ نہ کھانے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں 3 طرح کی فاسٹنگ ہوتی ہے، ایک تو کامن فاسٹنگ ہوتی ہے، ایک اسپیشل فاسٹنگ ہوتی ہے، اور ایک فاسٹنگ ہوتی ہے جو قلب سلیم کی فاسٹنگ ہوتی ہے، جو آپ کے دل کی فاسٹنگ ہوتی ہے۔ اور جو کامن فاسٹنگ ہوتی ہے وہ یہ جو ہم
بیسک فاسٹنگ رکھتے ہیں, نماز کر لی, روزے کر لیے, جو ہمیں پتہ ہے کہ بیسک فرائض ہیں, باقی چیزیں اس میں پوری نہیں کرتے. لیکن جو اسپیشل فاسٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اور چیزوں سے بھی رکتے ہیں, جیسے کسی کی غیبت نہیں کریں گے, یا ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے, یا کچھ اس طرح سے. اور لیکن جو قلب سلیم ہوتی ہے نا, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل چیز وہ ہوتی ہے, وہ چیز یہ ہوتی ہے جو ہر کوئی کرنا چاہے گا, کہ مطلب آپ کچھ بھی ایسا نہیں ہم کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے, کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینسی میں آئے. جو صحابہ تھے نا, وہ پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک دوسرے کا ایمان کس طرح ناپتے تھے کہ اس کا رمضان زیادہ گزرا ہے, آپ سوچیں بھائی اس نے اتنے رمضان گزارے ہیں تو یہ نیک ہے, جیسے یہ ہم سے بہتر ہے. مطلب یہ میں صحابہ کے اس میں بتا رہی ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی گرمی میں عام بھی روزہ رکھ لیتے تھے, رمضان نہیں بھی ہوتا تھا تو کوئی صحابی پوچھتے تھے نا کہ آپ نے کیوں رکھا ہے, تو وہ کہتے تھے میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے نا. جو بیسک ہمارے پلرز آف اسلام ہیں, ایمان باللہ, اور ایمان جو سب سے پہلے ایمان باللہ, اور اس کے علاوہ جو بلیو ان اینجل ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے. حدیث پاک کیا ہے, 2 پلیئرز جو ہے نا جو فاسٹنگ پرسن کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک یہ کہ جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اس وقت کا جو پلیئر ہوتا ہے, اور ایک وہ پلیئر ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا ڈے آف ججمنٹ میں. اور آپ یہ سوچیں کہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ جو آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے ڈیڈ جمع کر رہے ہیں. اور جو روزہ ہے نا وہ میرے لیے, میرے لیے کون ہے, میرے لیے اللہ کے لیے. اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عام چیز دیتے تو آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ چاہیے, بہتر سے بہتر دے. تو کیا آپ اللہ کو ایسے ہی دے دیں گے چیز کہ بس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس میں ساری غیبت بھی ہے, لڑائی بھی ہے, نمازیں بھی ٹھیک سے نہیں ہیں, خیالات کہیں اور ہیں, جلدی جلدی ہر چیز ہے, کوئی چیز پراپر نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کوئی کام آپ اس کو اس طرح لیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پراپر کریں. قرآن آپ کو کسی نے نہیں کہا پورا قرآن رمضان میں ختم کریں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, ان کے ساتھ حضرت جبرائیل آتے تھے, ایک قرآن پورا ختم کرتے تھے, اور لاسٹ جب ان کی ڈیتھ کا ایئر تھا نا, اس ایئر میں انہوں نے 2 قرآن ختم کیے تھے جو ریوائز کرتے تھے. لیکن آپ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے تو اپنا گول سیٹ کرنا ہے نا, تو ہم نے اپنا گول سیٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے کتنا کرنا ہے. بھلے آپ ایک سورہ بقرہ کر لیں لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ دیں. دیکھیں کتاب جو قرآن ہے وہ ایک ہدایت کی بک ہے, وہ اس کو اتباع ہے نا کہ آپ اس کو اتباع کریں. اتباع کیا چیز ہوتی ہے, اتباع اطاعت سے ڈفرنٹ ہوتی ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل فٹ سٹیپ میں چلنا ہے. بالکل ہم نے اپنے آپ کو کس طرح ڈھالنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو نبی کی طرح ڈھالنا ہے. ہم نے اپنی زندگی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی ہے, ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ ہم نے جب اتباع کرتے ہیں نا, تو قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ میں, یہ پھر آپ کو کوئی خوف نہیں رہتا, کوئی حزن, کوئی غم نہیں رہتا. تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ آپ کو فیوچر کا ہوتا ہے نا, کہ جیسے اب آپ کو کوئی کام ہے, جاب ہوگی نہیں ہوگی, یہ ملے گی نہیں, بچے ڈگری کر پائیں گے نہیں, داخلے ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ خوف ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی فٹ سٹیپ پہ دین پہ چلتے ہیں, اتباع چلتے ہیں اور سنت کے مطابق کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس چیز کا خوف نہیں رہتا. اور غم کیا ہوتا ہے, حزن ہمیشہ بیک اس کا ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ کرتے. تو جب حضرت آدم کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ غم نہ کریں. مطلب آپ کو جب وہ معافی مانگی ہے تو ختم ہو گئی ہے. اور ویسے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, آن شارٹ نوٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت آدم غلطی نہ کرتے تو ہم زمین پہ نہ آتے, تو ہم زمین پہ پھر بھی آ جاتے, کیونکہ آیت جو آئی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے بتایا کہ ان کو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہی بنا کے بھیجا تھا. طریقہ کیا تھا اس کا, وہ شاید کچھ اور ہو. اس کے بعد جو ہمارے پلرز میں آتا ہے کہ ہم اینجلس پہ بلیو کرتے ہیں, تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرامان کاتبین ہیں, تو ہم نے یہ ہمارا لکھ رہے ہیں, ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. اگلے جہاں جب ڈیٹس کی بکس کھلیں گی نا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود کہے گا آپ پڑھیں, تو پھر ہم کس منہ سے پڑھیں گے جب ہم نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیے ہوں گے. اور آپ کو یہ بتاؤں رمضان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ سب سے قرآن تو رمضان کے مہینے میں اترا ہی ہے, لیکن جو بکس صحف ابراہیم تھی وہ 3rd رمضان میں اتری تھی, تورا 6 میں, اور انجیل 13 رمضان میں اتری تھی, اور زبور 18 میں اتری تھی. اور جو قرآن تھا نا وہ 24 یعنی 25 کی نائٹ میں اترا تھا. تو اس کی یہ بھی بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث پاک ہے کہ اس مہینے میں جو ہے یہ ایک بہت مبارک مہینہ ہے. تو مبارک آپ کس چیز کی دیتے ہیں؟ شادی مبارک, کچھ بھی مبارک, جو بھی مبارک آپ دیتے ہیں, بچہ ہو گیا مبارک, تو یہ بھی ایک مبارک مطلب آپ کو خیر کثیر ہے, آپ خوش ہوتے ہیں تبھی مبارک دیتے نا. تو اس کو کیوں مبارک مہینہ کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جنت کھول دی گئی ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں, اور شیطان چین کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کیوں چین کر دیے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان اس لیے چین کر دیا ہے کہ آپ کو ایفرٹس کرنے میں آسانی ہو,
کیونکہ ہمیں ہوتا ہے یہ شیطان نے ہمیں اس چیز کے پیچھے لگا دیا, شیطان نے اس چیز کے پیچھے لگا دیا, کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے, اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ ان میں سے بہت ناشکرے پائے گا. تو بیسیکلی ہم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. دوسری بات یہ کہ رمضان کے پورے ہیں 30 دن, تو وہ جو ہے نا 10 ڈیز سے, وہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہے کہ 10 ڈیز سے ڈیوائڈ کیا, تو ہم نے 20 سے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. مطلب 20 ڈیز میں ایک ہم نے اپنے گول رکھنے ہیں, اور 10 ڈیز میں اس سے زیادہ ہم نے گول رکھنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے گول کو کس طرح سیٹ کرنا ہے. اس طرح نہیں سیٹ کرنا کہ پہلے ہی اتنی ہیوج طریقے سے سٹارٹ کر لیں کہ اینڈ میں ہمارے پاس ہو کہ ہم اتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں کہ آخری 10 دن ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں نا تو پہلے سے کریں. ابھی سے اگر آپ قرآن پڑھنا یا کچھ بھی اپنی عبادات سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو ایک روٹین مل جائے گی, اور جب آپ کو ایک روٹین مل جائے گی تو پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ آگے سے اس روٹین کو کیری آن کر سکیں گے. جو لوگ پہلے سے نمازیں پڑھتے ہیں, جو لوگ پہلے سے کرتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک دم اتنا ہیکٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ کر نہیں پاتے, اور جب تک آخری دن آتے ہیں نا وہ ٹوٹلی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور آخری دن کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک دفعہ حضرت ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی زیادہ اذکار ہیں تو رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے. دیکھیں آپ سبحان اللہ باب حمدی پڑھیں گے تو وہ اسکیل پہ ہیوی ہے, آپ سبحان اللہ پڑھیں گے, الحمدللہ پڑھیں گے, مطلب استغفار پڑھیں گے, سب ہر چیز کا اپنا ایک اجر ہے نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اسکالرز کا آپ کو بتا رہی ہوں, اسکالرز یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ استغفار کرتے ہیں. استغفار سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کپڑے کے نا سٹینز ختم کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے بعض چیزیں آپ کو بعض دفعہ نیکی سے بھی آپ رک جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اتنے گناہ کی ہو جاتے ہیں نا کہ نیکی آپ کے آڑے آ جاتی ہے. تو آپ استغفار جب کریں گے نا تو وہ اس سے آپ رک جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ پھر جو دوسری چیزیں تسبیحات آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بیوٹیفائی کر دیتی ہے اور زیادہ. اور قرآن کا اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں. امام مالک ایسے تھے کہ وہ اس مہینے میں اتنا قرآن پڑھتے تھے, وہ ہلکے کرتے تھے, بہت بڑے حدیث کے اسکالر تھے, وہ سب ہلکے بند کر دیتے تھے, صرف قرآن پہ توجہ دیتے تھے. دیکھیں بیسک فوکس ہمارا قرآن ہے. آپ سیرہ بھی پڑھیں گے نا وہ بھی قرآن کے بغیر نہیں ہے, کوئی چیز بھی آپ پڑھیں گے نا وہ قرآن کے بغیر نہیں, ہر چیز کا ریفرنس قرآن ہے. کہ آپ قرآن جب ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حدیثیں بھی آ جاتی ہیں. سیرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کا ریفرنس آتا ہے, تو یہ سارے وہ منگل کرتے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے. اور آپ یہ سوچیں کہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن نے صحابہ کو کیسے بنایا ہے. قرآن نے صحابہ کیسے تھے, جہالت میں ہی تھے نا سارے, تو ایک دم قرآن آیا ہے تو انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھالی ہیں, تو وہ صحابہ بنے ہیں نا, تبھی تو وہ اتنے ہائی, ان کا اسٹیٹس دیکھیں کتنا ہائی ہے. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی 2 غم اور 2 خوشیاں اکٹھی نہیں کرتا, یہ حدیث پاک ہے. مطلب آپ ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے, کچھ کر ہی نہیں رہے, اور یہاں پہ بھی آرام سے اور وہاں پہ بھی آرام سے, اور کبھی ایسا نہیں کہ آپ یہاں تنگ ہو رہے ہیں, اتنے ایفرٹس ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ جب دنیا کے کام چھوڑیں گے تو ٹائم دیں گے. دیکھیں کسی بھی چیز سے تعلق بنانے کے لیے آپ کو اس سے تعلق ٹائم دینا پڑتا ہے. بچے دیکھ لیں آپ, جن لوگوں نے بچوں کو ٹائم دیا نا, میں کہتی ہوں ڈفرنس صاف نظر آتا ہے. آپ اور جن لوگوں نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا صاف پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ٹائم کم دیے. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز سے بھی آپ نے تعلق بنایا, اور اللہ تعالیٰ کا بھی گیو اینڈ ٹیک ایسے ہی معاملہ ہے, آپ ٹائم دیں گے تو ہی آپ کے آگے ڈیڈز اچھے جائیں گے. اگر آپ ایفرٹس نہیں کریں گے, ٹائم نہیں دیں گے نا, تو وہ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی حساب نہیں آئے گا. تو بیسیکلی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں ایفرٹ نہیں کر رہے اور اگلے جہاں آپ سوچیں کہ سارے آپ کے گڈ ڈیڈ ہو جائیں, جیسے ہم یہاں بھی اچھے وہاں بھی اچھے. نہیں, اگر آپ یہاں ایفرٹ پٹ کریں گے, ٹائم دیں گے, تو پھر اگلے جہاں آپ کے ڈیڈز اچھے ہوں گے, جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں اپنی ختم کرنی پڑتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کی اتنی شاپنگ نہیں جا سکتی, آپ کی اتنی گپ شپ نہیں جا سکتی, آپ کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں, ٹی وی اتنا نہیں دیکھ سکتے آپ, مطلب بہت سی چیزیں آپ کو کاٹنی پڑتی ہیں نا, جس کی وجہ سے, اور آؤٹنگ کے لیے بھی کافی ٹائم کاٹنا پڑتا ہے. تو پھر یہ اگر آپ کاٹیں گے تبھی آپ کو اگلے جان اجر ملے گا. اور آج جب جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں اور جس طرح سے سلسلے چل رہے ہیں, مطلب یو نیور نو کہ کس کی باری کب آ جاتی ہے. اب وہ معاملے نہیں رہے جب ہمارے زمانے میں بڑی بوڑھیاں انتقال کر جاتی تو ہم کہتے تھے یہ تو بوڑھی ہے تو مرنا ہی تھا جیسے, مطلب ان شارٹ آپ کو ویسے بتا رہی ہوں. اب یہ معاملات نہیں رہے. اب تو کوئی کبھی خبر آ جاتی ہے کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 35 سال کا, اور بندہ کہتا ہے اتنا جوان ہے اور اس کو کیسے موت آ گئی. اس لیے نا اپنی تیاری پوری رکھے, کیونکہ بندے کا حساب تو تبھی شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ مرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھو, کیونکہ یہ بولے گا اور سفارش کرے گا, کیونکہ اگلے جہان جو اس کو پڑھیں گے نا ان کے لیے انسان بن کے آئے گا اور ان کے لیے بولے گا. جو قتادہ تھے نا, ایک اسکالر تھے, وہ ہر ہفتے میں 1 قرآن ختم کرتے تھے, اور جب رمضان آتا تھا نا تو 1 ہفتے میں 3 قرآن ختم کرتے تھے, اور لاسٹ 10 ڈیز میں ہر روز 1 قرآن ختم کرتے تھے. یہ میں ان کا بتا رہی ہوں کیونکہ ان کو قرآن کی سمجھ تھی, ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. ہم اتنا زیادہ کریں گے تو پھر تو بس رٹا ہی رٹا ہو جائے گا نا, تو پھر تو کچھ معاملہ نہیں چلے گا. یہ ان کے لیے ہے. لیکن بیسٹ قرآن دیکھیں کیا ہے, دیکھیں آپ جب اپنی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ دیکھ لیتے ہیں نا. سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ کہ آپ اپنی نفلوں میں پڑھیں. جب آپ اپنی نفلوں میں پڑھیں گے تو اس میں قرآن بھی آ جائے گا,
اذکار بھی آ جائیں گے, اس میں استغفار بھی آ جاتا ہے جب رب اغفر لی پڑھتے ہیں. کیونکہ میں نے جب یہ بات کی نا تو میری بیٹی کہنے لگی استغفار کس وقت آتا ہے. میں نے کہا مجھے جلسہ کے درمیان جو آپ پڑھتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں استغفار آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ بھی مانگے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, جو صرف آخری 10 دن کے لیے نہیں ہے, وہ ہر روز کے لیے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں, ہمیں آخری 10 دن کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگ آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر روز ہی لوگ آزاد کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس دفعہ آزاد کر دے گا پھر اگلے دفعہ پھر آپ پکڑے جائیں گے. جب آپ آزاد ہو جائیں گے نا جہنم سے تو پھر آپ آزاد ہی ہو جائیں گے. اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بات پہ کہا تھا کہ جو بندہ وہ بہت بدقسمت ہے جس کو یہ مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کرا پائے. تو ہم نے پورا زور لگانا ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو لوگ نہیں کرے. جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ تہجد پڑھی تو میں نے تہجد پڑھنی ہے, مطلب اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں, اتنا کریں جو آپ خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگر جنراسٹی میں آپ کو بانٹنا ہے تو جو آپ سمجھتے ہیں نا آپ کو اتنا زیادہ نہیں دے سکتے تو دیں زیادہ, کیونکہ اپنے حد سے زیادہ کریں. جب آپ اپنے حد سے زیادہ کریں گے, نمازیں ٹائم پہ پڑھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بدر کے انصار تھے نا, جو انصار تھے, پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں, ان کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریکٹ ہوا تھا نا تو ان کا یہ کانٹریکٹ نہیں تھا, ان کا بس اتنا ہی کانٹریکٹ تھا کہ وہ مدینہ میں آئیں گے تو مدینہ کے اندر جو بھی پرابلمز آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کریں گے. لیکن مدینہ کے باہر کا معاملہ نہیں تھا. بدر کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ کے باہر. اور آپ کو پتہ ہے بدر کے 313 جو تھے ٹوٹل, ان میں سے مہاجر کتنے تھے؟ 70 مہاجر تھے. ان میں سے باقی سارے کون تھے؟ باقی سارے انصار تھے. کیوں تھے وہ؟ ان کا تو کوئی کانٹیکٹ ہی ایسا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کا معاملہ تھا نا, جب انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں, لیکن یہ خود آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسیل کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کتنا اجر ہے بدری صحابی. تو اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ان پہ بات نہ کرو, یہ بدری صحابی ہے, یعنی کہ ان پہ اوپر تو جنت واجب تھی. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیل کرتے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے ہر چیز میں ایکسل کرنا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کبھی وہ کرتے تھے لوگوں سے نا, صحابیوں سے نماز کے بعد خواب سنتے تھے, تو کوئی صحابی اپنے خواب دیکھتے تھے تو سناتے تھے. ایک دفعہ طلحہ بن عبید اللہ تھے, تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 صحابی ہیں, ایک شہید ہوئے ہیں اور ایک سال بعد ان کے فوت ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اے صحابی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں, بی ان کے 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں. لیکن جنت کا فرشتہ جو ہے وہ اے صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کو نہیں بلا رہا, جو بی صحابی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں پہلے, اور پھر اے صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کو اندر بلایا. اور جب طلحہ کی باری آئی ہے تو انہوں نے کہا آپ کا بھی ٹائم ہے, آپ رک جائیں. تو مطلب یہ بھی اچھی بات تھی کہ وہ بھی جنت تھے. ویسے بھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے تو وہ جلدی تھی. تو جب انہوں نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کیسے پہلے بھیج دیا. تو صحابی کہنے لگے وہ تو اتنے شہید ہوئے ہیں اور ان کو کیسے بھیج دیا پہلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اس نے 1 سال زیادہ عبادت کی, 1 سال کا رمضان ایکسٹرا تھا اس کے پاس. تو مطلب آپ میں یہ نہیں کہہ رہی شہادت کا کم درجہ ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس میں عبادت کر کے جہاد کا, شہادت کا تک کا درجہ پا سکتے ہیں. تو وہ صحابی صرف یہ کہ انہوں نے عبادت کر لی تھی اتنی زیادہ اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں, سب سے بڑی بات جو میجر اس کی چیز ہے نا وہ ہے دعا. لیکن دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے. بدر میں جب اتنے تھوڑے صحابی اتنی زیادہ لوگوں کے سامنے, آپ کودیں گے آج کسی کے سامنے؟ ہمارا تو اتنا ایمان کمزور ہے کہ ہم جتنی باتیں بھی کر لیں تو کودیں گے نہیں. لیکن دیکھیں وہ صرف, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو بیٹھ کے جو ہے جو عبادت کی, اتنی کہ حضرت ابوبکر بھی پریشان ہو گئے تھے. تو دعا نا ایک میجر ہے. ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اس وار میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں. اور دعا ایک پراپر طریقہ ہے, دعا کا پراپر انتظام کریں اپنے آپ کو. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, کئی اوقات ہیں تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور قیام اللیل کا وقت کیا ہے؟ قیام اللیل کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کسی نے 4 تراویحیں پڑھی ہیں, 8 پڑھی ہیں, وہ میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ یہ اس طرح کا حساب نہیں ہے. سنت کا کیا طریقہ ہے؟ سنت میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویحیں کرائی تھیں اور وہ 8 کے قریب تھیں. تو آپ پوری پڑھنا چاہتے پڑھیں, آپ نے قرآن ختم کرنا کریں, نہیں کرنا نہ کریں, لیکن اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ انڈلج رکھیں. سوچیں یہ ایسا مہینہ ہے جیسے آپ ایک فرض کا بھی آپ کو 70 سے ملٹیپلائی ہو کے ثواب ملتا ہے, قیام اللیل ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کو ایک رات مل جاتی ہے تو 83 ایئرز سال کی عبادت کی آپ کو جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے. سوچیں اس اتنا کچھ پانے کے بعد بھی کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر دیں؟ اور آپ یہ بات سوچیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ آج کا رمضان ملا ہے اور پھر نیکسٹ رمضان بھی ملے گا. میں اللہ کرے سب کو نیکسٹ رمضان ملے, آئی ایم جسٹ سیئنگ, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر رمضان ملے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے اور اسلام کا نام بھی سلامتی ہے.
یعنی کہ مصیبتوں سے سلامتی نا آپ کی. تو جتنا ہم اس دین کی طرف آئیں گے نا اتنا ہمیں اس چیز سے سلامتی بھی ملے گی اور ہم اس چیز سے بچ بھی جائیں گے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ صحابہ کسی شخص کو یہ دیکھتے تھے نا کہ رمضان آ رہا ہے, تو دیکھیں رمضان کب آیا ہے, رمضان آیا ہے جب شبان تھا, دوسرا سال تھا ہجرہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس وقت رمضان فرض ہوا. شبان تھا, شبان کے کتنے ہی دنوں بعد رمضان آ جاتا ہے. اس وقت صحابہ اسٹرگل کس چیز سے کر رہے تھے؟ نمازوں سے کر رہے تھے. الکوہل کبھی پارشلی پہلے آف تھا, پھر پورا آف ہوا, مطلب وہ اس چیزوں سے اسٹرگل کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی چیز کی ہیبٹ ہوتی ہے, آپ اسٹرگل ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی تاکہ وہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں. اعتکاف بھی ہے, اعتکاف بھی کر سکتے ہیں رمضان میں. اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دنیا کے کاموں سے کٹ جائیں اور آپ آرام سے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. بیسک کانسیپٹ تو اعتکاف کا یہی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں. تو بیسیکلی ہم نے اپنا رمضان کس طرح گزارنا ہے, سمینا و آتانا کا, اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے. اور بیسیکلی باٹم لائن اس کی کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا سائیکل توڑنا ہے. اور سب سے زیادہ کانسنٹریشن کس چیز پہ کرنی ہے؟ اور وہ سب سے زیادہ کانسنٹریشن جو ہے وہ استغفار ہے. استغفار پہ بہت زیادہ کانسنٹریشن کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معافی کا مہینہ ہے اور ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے خود دیکھے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے, اور ہر کوئی اپنا گول خود سیٹ کرے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے ڈفرینٹ سینیریو ہیں, ڈفرینٹ بچوں کا لیول ہے, کوئی چھوٹے ہیں کسی کے بڑے ہیں. تو جس نے جس طرح سے بھی دیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنا گول سیٹ کریں. آپ یقین کریں گول سیٹ کیے بغیر نہ کچھ نہیں رہتا. میں بھی آپ نے گول یہاں سیٹ کیا ہو, آپ نے اتنا اچیو کیا ہو, لیکن آپ اتنا کر لیں گے. اگر آپ گول ہی نہیں سیٹ کریں گے نا کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے, یا اتنی میں نے ٹرانسلیشن سمجھنی ہے, یا میں نے اتنی عبادت کرنی ہے, اتنی تسبیحیں پڑھنی ہیں, تو پھر آپ پھر اتنا بھی نہیں کر پائیں گے. کیونکہ کچھ تو آپ کا سیٹ ہوگا نا. چلے آپ نے سوچا, میں جیسے حضرت تیمیہ تھے نا, جو بہت بڑے ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر ہیں, وہ کہتے تھے جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے نا تو میں 1000 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں. سپوز آپ نے گول سیٹ کیا 1000 دفعہ استغفار کا, ویسے وہ زیادہ نہیں ہے, آدھے گھنٹے پڑھا جاتا ہے, لیکن آپ نہیں پڑھ سکے 500 ہی پڑھ لیا تو دیٹس فائن. ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ تو کیا نا. اگر آپ نے کچھ اپنی روٹین ہی نہیں باندھی ہوگی تو آپ کا کچھ بھی حساب نہیں رہے گا. تو بیسیکلی یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس کا ہم نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. یاد رکھیں کہ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے, اس سے ہم نے اپنے تعلق بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود کو مشکلوں سے چھڑوانا ہے اور جہنم کی آگ سے چھڑوانا ہے. کیونکہ جب آگے جب حساب ہوگا نا, وہ آپ یقین کریں, لوگ کہتے ہیں جیسے آپ اتنی ٹف آیتیں بتا دیتے ہیں, کبھی قرآن میں آ جاتی ہیں جہنم کی بھی, وہ بھی بہت ٹف آئے, وہ حقیقت ہے, کیا کر سکتے ہیں. اور ہمارے خود کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ آپ اس حقیقت سے منہ موڑ نہیں سکتے. آپ کتنا منہ موڑ لیں گے, بھلے منہ موڑ لیں گے, لیکن آخر تو آپ نے اس کے نیچے آنا ہی ہے نا, اس مشکل سے گزرنا ہی ہے نا. تو اپنے آپ کو بیسٹ طریقے سے موبلائز کریں, اپنی ہر چیز مینیج کریں, اپنے بچوں کو مینیج کریں, اور اپنے آپ کو اس طرح سے کریں تاکہ آپ رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں. بھلے تراویح پڑھنی ہے یا آپ نے گھر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, لیکن اپنے آپ کو ایک گول رکھیں اور اس میں کریں. اور اس مہینے کو ایسے نہ جانے دیں, کیونکہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. فلسطین میں لوگوں کا حال دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں آئے ہیں. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ اب آپ لوگ اپنی ریفلیکشن کریں گے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگ اس مہینے میں کیا اسپیشل کریں گے, تاکہ دوسروں کو بھی آئیڈیاز ملیں. اور اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہم بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ نہ کرتا ہو جو آپ کرتے ہو اور وہ بھی کر لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ آج کا لیکچر تھا. اور اب آپ بتائیں الحمدللہ کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں رمضان کا, آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے یا کس طرح سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.